السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا۔ ہر قسم کی تعریف و توصیف، بڑائی و کبریائی لائق و صفات اس وحدہ لا شریک لہ کے لیے، جس نے ہمیں اور آپ ہی کو نہیں کائنات کے ذرے ذرے کو پیدا فرمایا، ہماری رشد و ہدایت کے لیے بشبہ ربی علیہ السلام کو اس دار فانی کے اندر مبعوث فرمایا۔ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء علیہ السلام پر، خصوصاً سیدنا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ معزز برادران اسلام، بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، عزیز بچوں، مجھے ذمہ داران کی طرف سے جو عنوان دیا گیا ہے وہ ہے جنت اور جہنم۔ دو الگ الگ عنوان ہیں اور لمبے چوڑے عنوان ہیں، اس لیے شروعات ابھی کی جائے گی اور اس عنوان کا اختتام 27ویں کی رات کو ہوگی۔ تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے ہمارے باپ آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، ان کی تنہائی دور کرنے کے لیے انہیں کے قسم سے ماں حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا، پھر ان دونوں کو جنت میں بسایا۔ جنت میں بسانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کی چھوٹ انہیں دی، آزادی دی، ایک ہی شرط لگا دی کہ وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اے آدم و حوا، جنت میں رہو، جنت کی نعمتیں کھاؤ پیو، عیش و آرام سے رہو، لیکن ایک درخت کی طرف سے اشارہ کیا گیا کہ وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے قریب مت جانا۔ شیطان لعین جو جناتوں میں سے تھا لیکن اپنی عبادت و بندگی کے بنا پر اسے فرشتوں کے ساتھ رہنے کا مقام و مرتبہ ملا تھا، آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے جب اللہ تعالیٰ کی رحمت سے وہ دور ہوا تو اس نے یہ بات ٹھان لی کہ آدم و حوا کو جنت سے نکالنا ہے۔ تو بہرحال اپنے وعدے کے مطابق، اپنی پلاننگ کے مطابق شیطان نے بابا آدم اور ماں حوا کے ذہن میں یہ بات ڈالی کہ جس درخت کے قریب جانے سے آپ لوگوں کو منع کیا گیا ہے، اگر آپ وہ درخت کھا لیں تو ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے، کبھی یہاں سے نکالے نہیں جائیں گے۔ بہرحال شیطان کے بہکاوے میں آ کر ہمارے باپ آدم اور ماں حوا نے اس شجر کو کھایا۔ اس شجر کے کھانے کے بعد ان کے جنتی لباس اللہ تعالیٰ نے چھین لیے اور پھر اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کے لیے جب انہوں نے درخت کے پتے توڑ کر شرمگاہوں کو چھپانا شروع کیا، احساس ہوا کہ رب نے صحیح فرمایا تھا کہ ہمیں اس درخت کے قریب نہیں جانا تھا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سے انہوں نے دعا کی کہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اے بار الہ، آپ نے ہمیں اس شجر ممنوعہ کے قریب جانے سے منع فرمایا تھا، شیطان کے بہکاوے میں آ کر ہم نے وہ شجر ممنوعہ کو کھایا، انجام یہ ہوا کہ ہمارے جنتی لباس چھین لیے گئے، ہمیں جنت سے نکال دیے گئے۔ اگر تو نے ہمارے اوپر رحم و کرم نہیں کیا، ہماری اس غلطی کو معاف نہیں کیا تو ہم آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ بہرحال خلاصہ کلام کیا ہے کہ شجر ممنوعہ کے کھانے کے وجہ سے بابا آدم اور ماں حوا کو جنت سے نکالا گیا، اور جنت سے نکالنے کی جو وجہ ہے وہ ہے شیطان۔ جنت سے ہمارے باپ اور ماں کو جو بے دخل کیا گیا ہے وہ شیطان کی وجہ سے ہے۔ ایک مثال میں آپ کے سامنے پیش کروں کہ دنیا کے اندر اگر کسی شخص نے ہماری زمین کی کسی چھوٹے سے ٹکڑے کو یا ایک 100 گز کے پلاٹ کو قبضہ کر لیا ہے تو اس پلاٹ کو حاصل کرنے کے لیے ہم کتنی
سے لے کر بڑے بڑے عہدیداروں تک، یہاں تک کہ وکیل پڑھتے ہیں اور کبھی ہزاروں کے پلاٹ کو حاصل کرنے کے لیے لاکھوں ہم خرچ کر لیتے ہیں۔ لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ وہ جنت جس کی لمبائی اور چوڑائی آسمان اور زمین کے برابر ہے، وہ جنت جس سے ہمارے باپ آدم اور حوا کو نکالا گیا ہے، بے دخل کیا گیا ہے، اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے ہم محنت و مشقت نہیں کرتے۔ اور تعالیٰ نے فرمایا کہ لوگوں، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں جنت دوبارہ ملے، اگر تم چاہتے ہو کہ تم شیطان سے اپنے باپ اور اپنی ماں حوا کا انتقام لو، تو تمہارے لیے ضروری ہے کہ اعمال صالحہ کے ساتھ میرے دربار میں آؤ، میں تمہیں جنت دوبارہ واپس کروں گا۔ رب کا فرمان ہے کہ فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا، کہ جو شخص اللہ تعالیٰ سے ملنا چاہتا ہے تو اس کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ اعمال صالحہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے دربار میں پہنچے اور اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک اور ساتھی نہ ٹھہرائے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جنت ہمیں حاصل کرنی ہے دوبارہ، جو کہ ہماری جاگیر ہے، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے جان و مال کے عوض میں، اللہ تعالیٰ نے جنت کے عوض میں مومنوں کے جان و مال کو خرید لیا ہے۔ اے مومنوں، وہ جنت جس سے تمہیں شیطان نے بے دخل کر دیا ہے، اگر تم اس جنت کو دوبارہ حاصل کرنا چاہتے ہو تو اس کے لیے تمہیں اپنی جان کی بھی قربانی دینی ہوگی، اپنی مال کی بھی قربانی دینی ہوگی۔ جان کی قربانی کس طرح سے دینی ہے، مال کی قربانی کس طرح سے دینی ہے، رب تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر اس کو بیان کیا ہے تاکہ لوگ جنت کو حاصل کرنے کے لیے ضرورت پڑے تو اپنی مال کی بھی قربانی دیں، ضرورت پڑے تو اپنی جان کی بھی قربانی دیں۔ رب تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا کہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، اے لوگوں، تم بھلائی کو ہرگز نہیں حاصل کر سکتے ہو جب تک کہ تم اپنی پسندیدہ چیز کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ نہ کر دو۔ اس آیت کریمہ کے نزول کے بعد مدینہ کے اندر ایک صحابی رسول ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جو صاحب حیثیت تھے، جو صاحب ثروت تھے، جو مالدار تھے۔ جب ان کو پتا چلا کہ رب تعالیٰ کا اعلان آیا ہے، رب تعالیٰ کا پیغام آیا ہے کہ تم بھلائی کو نہیں پا سکتے جب تک کہ تم اپنی پسندیدہ چیز کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ نہ کر دو، چنانچہ مدینہ کے اندر ان کے کھجور کا ایک باغ تھا، باغ برحا۔ اس باغ کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آیا جایا کرتے تھے۔ اس باغ کے اندر اس باغ کے میٹھے کھجور اور میٹھا پانی پیا کرتے تھے۔ ایک دن ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، رب کا پیغام آیا ہے کہ بھلائی حاصل کرنے کے لیے پسندیدہ چیز اس کے راستے میں خرچ کرنا ہے۔ آپ گواہ رہے کہ میں بھلائی حاصل کرنا چاہتا ہوں، میرے نزدیک میرے مال میں مجھے سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ اگر کوئی مال ہے تو یہ باغ ہے۔ میں آپ کے سامنے اس باغ کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں وقف کرتا ہوں، اس کو صدقہ کر دیتا ہوں، آپ جہاں چاہیں اس باغ کو استعمال میں لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جب جذبے کو دیکھا کہ میرے یہ صحابی بھلائی حاصل کرنا چاہتے ہیں، میرے یہ صحابی جنت حاصل کرنا چاہتے ہیں، میرے یہ صحابی اللہ کی رضا اس کی خوشنودی کے طرفدار ہیں، انہوں نے کہا کہ ابو طلحہ یہ تو بڑا فائدے کا سودا ہے، جاؤ تم اس باغ کو اپنے جزار بھائیوں میں تقسیم کر دو۔ یہاں پہ ایک پوائنٹ، ایک نقطہ میں آپ سب کے سامنے بیان کرنا چاہوں گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے جب ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس باغ کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنا چاہا، صدقہ کرنا چاہا، وقف کرنا چاہا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بڑا نفع بخش سودا ہے، جاؤ اس باغ کو تم اپنے تجزیات بھائیوں میں تقسیم کر دو۔ لہذا یہ ہمارے لیے پیغام ہے، یہ ہمارے لیے سبق ہے کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کے راستے میں مال خرچ کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے ہم اپنے رشتے ناطے میں دیکھیں
کہ اگر کوئی ضرورت مند ہے، چاہے وہ فقیر کی قسم میں سے ہو، چاہے وہ مسکین کی قسم میں سے ہو، یا کسی بھی طرح سے وہ ضرورت مند ہو، تو پہلے ہمارے صدقے کا مستحق ہمارا وہ قریبی رشتہ دار ہے، چاہے وہ دریالی رشتہ دار میں سے ہو، چاہے وہ ننیالی رشتہ دار میں سے ہو، چاہے وہ سسرالی رشتہ دار میں سے ہو، یا ہمارے سماج کا ہی کیوں نہ ہو، سب سے پہلے ہم اس کی طرف نظر رکھیں۔ تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ جنت کو اگر ہم دوبارہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، وہ جنت جس کی لمبائی اور چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے، وہ جنت جسے ہمیں شیطان نے بے دخل کر دیا ہے، اگر اس جنت کو ہم دوبارہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو رب تعالیٰ نے کہا کہ تمہیں اپنی جان کی بھی قربانی دینی ہے، تمہیں اپنی مال کی بھی قربانی دینی ہے، تو ہمیں اللہ تعالیٰ کے واسطے زیادہ سے زیادہ مال کی قربانی دینی ہے تاکہ ہم جنت حاصل کر سکیں۔ جنت کا سودا رب تعالیٰ نے ہمارے ساتھ ہمارے جان و مال کے عوض میں کیا ہے۔ اسی طرح سے قرآن مقدس کی آیت کریمہ یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، اس آیت کریمہ کا جب نزول ہوا اور اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ مومنوں کو قتال کے لیے ابھاریے، میدان جنگ میں جانے کے لیے ابھاریے، اللہ تعالیٰ کے دین کی سرفرازی اور سربلندی کے لیے انہیں قربانی دینے کا جذبہ ان کے اندر پیدا کیجیے۔ چنانچہ اس آیت کریمہ کے نزول کے بعد جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے راہ اللہ میں قتال کے فوائد گرائے تو ایک صحابی تھے عبید بن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ آئے اور انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، یا رسول اللہ ان قتلت فأین انا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں قتل کرتا ہوا اللہ تعالیٰ کے راستے میں لڑتا ہوا شہید ہو جاؤ تو میرا ٹھکانہ کہاں ہوگا، میں کہاں رہوں گا، میرا انجام کیا ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کے راستے میں لڑتے ہوئے شہید ہو گئے تو تمہارا ٹھکانہ جنت ہے۔ صحابی رسول نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ جملہ سنا خوشی سے باغ باغ ہو گئے اور پھر انہوں نے اپنی تلوار نکالی، تلوار نکالنے کے بعد میان توڑ دی کہ اب اس میان کی ضرورت نہیں ہے، اس تلوار کے رستے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس تلوار کے ساتھ میں اللہ تعالیٰ کی دین کی سرفرازی و سربلندی کے لیے لڑوں گا۔ اور میان توڑنے کے بعد انہوں نے ہاتھ میں چند کھجور تھے جنہیں وہ کھا رہے تھے، انہوں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی نے مجھے قتال پر شہید ہونے کے بعد جنت کی بشارت دی ہے، اگر میں ان کھجوروں کو کھانے میں لگ جاؤں تو اچھا خاصا وقت گزر جائے گا، لمبا ٹائم لگ سکتا ہے اس میں۔ چنانچہ چنانچہ ان کے ہاتھ میں جو کھجور تھے انہوں نے کھجوروں کو پھینک دیا اور پھر جوان مردی کے ساتھ لڑتے رہے یہاں تک کہ وہ شہید ہو گئے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، رب تعالیٰ نے یہ وعدہ کیا ہے کہ مومنوں جس جنت سے تمہیں شیطان نے بے دخل کیا ہے اس جنت کو اگر تم حاصل کرنا چاہتے ہو تو اپنی جان کی بھی قربانی دو، اپنی مال کی بھی قربانی دو۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، میری ماں اور بہنوں، آپ نے جنت کا موضوع سنا ہوگا، تو جنت کے موضوع کے سننے کے بعد آپ کے ذہن میں یہ بات آئی ہوگی کہ جنت کی نعمتوں کا تذکرہ ہوگا انشاءاللہ، جنت کی نعمتوں کا تذکرہ ہوگا، لیکن جنت کی نعمتوں کو حاصل کرنے کے لیے پہلے ہمیں جنت میں پہنچنا ضروری ہے، جنت کے راستے پر چلنا ضروری ہے۔ لہذا سب سے پہلے مختصراً چند باتیں میں آپ کے سامنے ایسے پیش کروں گا جو باتیں ہمیں جنت تک پہنچائیں گی۔ کب؟ جب کہ ہم ان کو اپنے جامع پہنائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، کہ لوگوں دونوں اپنے رب کی مغفرت اور اس جنت کی جانب جس کی لمبائی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے، اور جس جنت کو تیار کیا گیا ہے متقیوں کے لیے۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ جنت ہمیں ملے تو اس جنت کے راستے میں چلنا ضروری ہے، اور جنت کے راستے میں چلنے کی جو پہلی سیڑھی ہے اور بنیادی سیڑھی ہے وہ ہے توحید۔ توحید اسلام کا سب سے پہلا رکن ہے۔ توحید کی دعوت و تبلیغ کے لیے سارے انبیاء علیہ السلام اس دنیا
دنیا کے اندر تشریف لائے، لیکن آج حقیقت میں یہ ہے کہ مسلم معاشرے کے اندر توحید غیر مانوس ہے۔ تو توحید کو لوگ سمجھتے نہیں کہ توحید کیا ہے، توحید کا مطلب کیا ہے، توحید کے مفہوم کیا ہے، توحید کے اقسام کیا ہے، توحید کا فوائد کیا ہے، آج اکثر و بیشتر مسلمان سمجھتے نہیں ہیں۔ میرے دوستو، توحید کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت و بندگی کی جائے، اس کی ذات و صفات میں کسی کو شریک اور ساجی نہ کیا جائے۔ تو جنت میں جانے کے لیے جو پہلی اور بنیادی شرط ہے وہ ہے توحید۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو داؤد کی روایت ہے کہ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کہ جس شخص کا آخری جملہ لا الہ الا اللہ ہوگا وہ ضرور و ضرور جنت میں داخل ہوگا۔ کیا مطلب اس کا؟ مطلب یہ ہے کہ آدمی دنیا کے اندر چاہے کتنے گناہ کیوں نہ کیا ہو، لیکن اس کا عقیدہ درست تھا، اس کا عقیدہ توحید مضبوط تھا، اور اس عقیدے توحید کے بنیاد پر مرنے سے پہلے اس نے کیا کہا، کیا پڑھا؟ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، تو لا الہ الا اللہ کی فضول و برکات کی وجہ سے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا یلقن الموتى لا الہ الا اللہ، اے لوگوں تم اپنے مردوں کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو۔ کیا مطلب اس کا؟ کہ ہمارے کوئی رشتے ناتے والے جو مرض الموت میں ہو یا جاگنی کے عالم میں ہو، ہم سے جدا ہونے والے ہو، ہمیں یقین ہو گیا ہو کہ یہ بندہ ہم میں سے نہیں رہے گا، یہ بندہ دنیا چھوڑ کر آخرت کے سفر میں جانے والا ہے، تو ایسے شخص کے پاس ہم لا الہ الا اللہ کا ورد کریں، لا الہ الا اللہ کی تلقین کریں۔ تلقین یوں کریں کہ وہاں بیٹھ کر دھیرے دھیرے ہم لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، اس ارادے سے کہ ہمارے زبان سے سن کر وہ بھی لا الہ الا اللہ پڑھ لیں۔ لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ دینی تعلیم سے دوری کی بنا پر، دینی تعلیم سے ناواقفیت کے بنا پر لوگ جاگنی کے عالم میں اپنے رشتے ناتے والے کو لا الہ الا اللہ کی تلقین نہیں کرتے ہیں، بلکہ وہاں بیٹھ کر قرآن مجید کی تلاوت شروع کر دیتے ہیں، وہاں بیٹھ کر سورہ یاسین کی تلاوت کر دیتے شروع کرتے ہیں، اور یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ مرنے والے کے پاس اگر سورہ یاسین کی تلاوت کی جائے تو آسانی سے اس کی روح نکل جائے گی، جو کہ صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ صحیح حدیث سے کیا ثابت ہے کہ ہم اپنے میت کو یعنی مرنے والے شخص کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کریں، تاکہ اگر وہ ہماری زبان سے لا الہ الا اللہ سن کر لا الہ الا اللہ پڑھ لے جاتے ہیں اور ان کا آخری کلام، آخری جملہ لا الہ الا اللہ ہوتا ہے، تو وہ ضرور جنت میں داخل ہوں گے۔ اب آئیے کہ لا الہ الا اللہ کے بعد، عقیدہ توحید کے بعد جو جنت کی دوسری سیڑھی ہے وہ ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا، قیل ومن ابا یا رسول اللہ، قال من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، کہ توحید کے بعد جنت میں داخل ہونے کی جو دوسری سیڑھی ہے وہ ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری۔ لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ اس امت نے نہ تو لا الہ الا اللہ کے مفہوم کو سمجھا، نہ تو اس امت نے محمد رسول اللہ کے مفہوم کو سمجھا۔ لا الہ الا اللہ کے مفہوم کو اگر اس امت نے سمجھا ہوتا تو آج مسجدیں ویران نہیں ہوتی، مسجدیں آباد ہوتی۔ آج جو غیروں کی جانب سے مسجدوں سے آذان یا مسجدوں کے اوپر اس طرح سے نازلہ حرکتیں ہو رہی ہیں، اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ ہم نے مسجدوں کو ویران کیا، دوسروں کو ہم نے موقع دیا۔ تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ امت مسلمہ نے نہ تو لا الہ الا اللہ کو سمجھا، امت مسلمہ نے نہ تو محمد رسول اللہ کو سمجھا۔ اگر محمد رسول اللہ کو یہ امت سمجھ لیتی تو آج نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت کا پرچار و پرسار، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا چار چرن میں ہمارا جو ماحول ہوتا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف اعلان کر دیا ہے کہ کل امت یدخلون الجنہ الا من ابا، کہ میری امت کے سارے لوگ جنت میں داخل ہوں گے، لیکن جو خود ہی جنت میں داخل ہونے سے انکار کر دیں۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی
اللہ علیہ وسلم جنت میں داخل ہونے سے کوئی انکار کر سکتا ہے؟ آپ نے صاف صاف اعلان کر دیا من اطاعنی دخل الجنہ، جس نے میری اطاعت کی، جس نے میری فرمانبرداری کی، جس نے وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا کو عملی جامہ پہنایا، اس نے میری اطاعت کی، اور جس نے میری نافرمانی کی ومن عصانی، جس نے میری نافرمانی کی، ہر کہ جس نے میری نافرمانی کی گویا کہ اس نے جنت میں داخل ہونے سے انکار کر دیا۔ کیا مطلب اس کا؟ کہ آج ہم مسلمان دیکھیں کہ ہمارا رہن سہن، ہمارا چال چلن، ہماری شادی بیاہ، ہماری موت، ہماری مسجدیں کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے پر آباد نہیں ہو رہی ہے۔ ہماری مسجدیں کیسی آباد ہو رہی ہے؟ ہر آدمی اپنے طور پہ عبادت کر رہا ہے، ہر آدمی اپنے طور طریقے اور رسم و رواج کے مطابق زندگی گزار رہا ہے۔ مسلمانوں کان کھول کر سن لو، جنت کی نعمتوں کو سننے سے پہلے جنت کے راستے پہ چلنا سیکھو۔ جنت کے راستے پہ چلتے ہوئے اگر ہماری زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے کے مطابق نہیں چل رہا ہے تو ہم جنت نہیں جا سکتے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان ہے کہ جس نے میری نافرمانی کی گویا کہ اس نے خود ہی جنت میں داخل ہونے سے انکار کر دیا۔ اب ہم سب اپنے گریبان پہ جھانک کر دیکھیں کہ ہماری زندگی کا جو روٹین ہے، ہماری زندگی کا جو سلسلہ ہے، وہ سلسلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرمانبرداری کے مطابق گزر رہی ہے یا پھر ہم اپنی منمانی زندگی گزار رہے ہیں۔ افسوس کا مقام یہ ہے کہ آج امت مسلمہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آ جائے تو انگوٹھے چومتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آ جائے تو ادب و احترام کے سارے عوامل بجا لاتے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب فرمان آ جائے تو اطاعت و فرمانبرداری کے لیے تیار نہیں ہوگی۔ جو قوم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرمانبرداری نہ کرے، جو ہماری مائیں بہنیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اپنی زندگی نہ گزارے، وہ کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتی۔ اب آئیے کہ جنت میں داخل ہونے کی جو تیسری سیڑھی ہے وہ میں آپ کے سامنے بیان کروں۔ موضوع بڑا ہی لمبا ہے اور آج شاید میں ساری چیزیں یہاں بیان نہ کر سکوں، جہاں تک 12 بجے تک یا 12:15 بجے تک جہاں تک گفتگو ہو جائے وہیں اس کے بعد انشاءاللہ سنیں گے کہ جنت میں داخل ہونے کے راستے میں جو تیسری سیڑھی آتی ہے وہ ہے خدمت والدین، ماں باپ کی اطاعت و فرمانبرداری۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص کی ناک کھاک آلود ہو، اس شخص کی ناک کھاک آلود ہو، اس شخص کی ناک کھاک آلود ہو، وہ شخص نامراد ہو، وہ شخص نامراد ہو، وہ شخص نامراد ہو۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ شخص نامراد ہو، کس کی بربادی ہو، کس کی تباہی ہو؟ آپ نے فرمایا کہ جس نے اپنے ماں باپ میں سے کسی ایک کو یا دونوں کو ان کے بڑھاپے میں پایا اور ان کی خدمت کر کے اس نے جنت حاصل نہیں کر لیا تو وہ شخص نامراد ہو۔ میرے محترم مسلمان دوستو، میرے نوجوان ساتھیوں، آج اکثر و بیشتر ماں باپ کو اس بات کی شکایت ہے کہ بچے ہماری بات نہیں مانتے۔ جو بچے اپنے ماں باپ کی بات نہیں مانتے، ان کی خدمت نہیں کرتے، تو کان کھول کر سن لیجیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان ہے کہ اگر ہمارے ماں باپ ہم سے ناراض ہیں، ہم نے اپنے ماں باپ کا دل دکھایا ہے تو ہمیں جنت نصیب نہیں ہو سکتی۔ اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ جنت نصیب ہو تو ماں باپ کو خوش رکھیں، ان کی دعائیں لیں، ان کی خدمت کریں، اور بوڑھے ماں باپ کو گھر میں بیٹھے ہم جنت کے جو شجر تسلیم کریں کہ یہ جنت کے جو پیڑ ہیں ان کی خدمت کر کے ان کی شفقت ان کے ساتھ شفقت سے پیش آ کر ہم جنت حاصل کریں۔ جنت کی جو تیسری سیڑھی ہے وہ ہے تقویٰ۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ کہ جنت کی تیاری جو ہے وہ ہے متقیوں کے لیے۔ تو بہرحال کہ جنت میں جانے کے متقی کہنے کس کو ہے؟ مختصر میں بتلاؤں کہ تقویٰ کا مفہوم ہے کہ انسان ہر قسم کے چھوٹے بڑے گناہوں سے اپنے آپ کو محفوظ کر لے، ہر قسم کے چھوٹے بڑے گناہوں سے وہ بچے، کھان پان میں ہو، رہن سہن میں ہو اور دیگر معاملات میں ہو، انسان ہر ممکن پرہیزگاری اختیار کرے تبھی جا کر وہ جنت حاصل کر سکتا ہے۔ پانچویں سیڑھی کیا ہے؟ پانچویں سیڑھی ہے کہ خوف خدا، رب تعالیٰ کا ڈر۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ فَأَمَّا مَنْ
وينهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى کہ جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے. کیا مطلب اس کا؟ کہ انسان کے دل و دماغ کے اندر یہ عقیدہ ہو، اس بات کا احساس ہو کہ ہمارا خالق و مالک اللہ تعالیٰ ہے. ہم دنیا کے اندر تنہائی میں کیا کر رہے ہیں، بھری محفل میں کیا کر رہے ہیں، ہمارے معاملات کیسے ہیں، ہمارا چال چلن کیسا ہے، ہمارے روزگار کے سادھن کیسے ہیں، ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ اپنے دل کے اندر اس بات کا احساس رکھے کہ میرا ایک رب ہے، میرا ایک خالق ہے، میرا ایک مالک ہے. واللہ خبیر بما تعملون کہ اللہ تعالیٰ تمہارے تمام کاموں سے باخبر ہے. لہذا انسان اپنے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کا ڈر ہر وقت بسائے رکھے. جب انسان کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کا ڈر ہوگا اور اللہ تعالیٰ کے ڈر کی وجہ سے وہ اپنے نفس کے اوپر کنٹرول کرے گا. انسان بہکاوے میں آتا ہے شیطان کے، اور شیطان کے ساتھ ساتھ جو انسان کا نفس ہے وہ بھی انسان کا کٹر دشمن ہے. تو انسان کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کا خوف ہو اور اللہ تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے وہ اپنے نفس کے اوپر کنٹرول رکھتا ہو، تو رب تعالیٰ نے ایسے انسان کو بشارت دی، خوشخبری دی ہے کہ فَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. کہ جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے. کیا مطلب اس کا؟ کہ انسان کو اس بات کا ڈر ہو کہ رب تعالیٰ نے مجھے زندگی دی ہے اور میری زندگی کے ایک ایک لمحے کا حساب اللہ تعالیٰ ملے گا. آپ کو میں بتاؤں اس تو میری ماں بہنوں غور سے سنیں. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیشہ یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، کہ اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن تو میرا آسان حساب دینا. تو اما عائشہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیشہ یہ دعا کرتے ہیں کہ میرا آسان حساب دینا، میرا آسان حساب دینا. اس آسان حساب سے آپ کی کیا مراد ہے، اس کا کیا مفہوم ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ میں جو رب تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، کہ میرا حساب آسان ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اس سے یہ نہ پوچھے کہ تم نے یہ کام کیوں کیا. اگر رب تعالیٰ نے اپنے بندوں میں سے کسی سے بھی یہ پوچھ لیا کہ تم نے یہ کام کیوں کیا، تو کس کی مجال جو اللہ تعالیٰ کی کیوں کا جواب دے. میرے مسلمان دوستو، کہ رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ہمارے ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہماری زندگی کے کسی بھی کام سے متعلق رب تعالیٰ یہ نہ کہہ دے کہ میرے بندے تم نے یہ کام کیوں کیا تھا. اور ساتھ ہی ساتھ ہم کیا کریں کہ اپنے نفس کے اوپر کنٹرول رکھیں. فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، کہ جو شخص رب تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے اور اپنے نفس کے اوپر کنٹرول رکھے تو ایسے آدمی کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جنت ہے. اب یہاں پہ ایک چیز اور میں بیان کرتا چلوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کی تلاوت کا اہتمام کرے. میری ماں بہنیں غور سے سنیں، نوجوان بزرگ سارے غور سے سنیں. کبھی کبھار کیا ہوتا ہے کہ چیزیں ہمیں معلوم ہوتی ہے لیکن وہ چیزیں ہمارے روٹین میں نہیں ہوتی. وہ چیزیں ہم عملی جامہ نہیں پہنا پاتے ہیں جس کی وجہ سے اس کی فضیلت سے ہم مستفید نہیں ہو پاتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کی تلاوت کا اہتمام کرے تو مرنے کے بعد وہ جنت میں داخل ہوگا. حدیث کے الفاظ ہیں کہ اس کے اور جنت کے بیچ میں اگر کوئی دیوار ہے تو موت ہے، یعنی مرنے کے بعد وہ جنت میں داخل ہوگا. اس لیے اگر ہم اس پر عمل کر رہے ہیں تو ہمارے لیے بڑی خوشخبری ہے. اور اگر ہمارا اس پہ عمل نہیں ہے یا ہمیں اس کی جانکاری نہیں تھی تو یہ جنت میں داخل ہونے کا ایک اہم ذریعہ ہے کہ ہر فرض نماز کے بعد ہم آیت الکرسی کی تلاوت کا اہتمام کریں. اسی طرح سے ارکان اسلام جنت میں داخل ہونے کا جو ایک اہم ذریعہ ہے وہ ہے ارکان اسلام. اسلام کی جو ارکان ہیں توحید، نماز، روزہ، حج، زکات، یہ کیا ہے؟ اسلام میں داخل ہونے کا ایک اہم ذریعہ ہے. متفق علیہ روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دیہاتی، ایک گاؤں کا آدمی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
کی خدمت میں حاضر ہوا اور حاضر ہونے کے بعد عرض کیا کہ یا رسول اللہ دلنی علی عمل اذا عملته دخلت الجنہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے کوئی ایسا کام بتلائیے کہ جب میں اس کام کو انجام دوں تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں داخلہ دے دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی رسول کا جذبہ دیکھا، دیہات گاؤں سے آنے والے اپنے صحابی کا جذبہ دیکھا اور دیکھا کہ یہ شخص جنت کا طلبگار ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پہلا نسخہ کیا کیا کہ تعبد اللہ ولا تشرک به شیئا، اے میرے دوست اگر تم جنت میں داخل ہونا چاہتے ہو تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ۔ پہلی اور بنیادی شرط جس سے ہم سب دور ہیں، رمضان میں تو قریب آ جاتے ہیں لیکن رمضان کے بعد دور چلے جاتے ہیں۔ جنت کی نعمتوں کو سننے کے متلاشی لوگ، جنت کی نعمتوں کو سننے کے جو مشتاق لوگ ہیں وہ غور سے سنیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی رسول نے فرمایا کہ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے کہ جب میں اس عمل کو انجام دوں تو رب تعالیٰ اس کے صدقے اس کے وسیلے سے مجھے جنت میں داخل کر دے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر تم جنت میں داخل ہونا چاہتے ہو ان تعبدوا اللہ ولا تشرکوا به شیئا، کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک مت ٹھہراؤ۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہی ہماری زندگی کا مقصد ہے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جو انتہا ہے وہ رب تعالیٰ نے فرمایا کہ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اے میرے بندو مرتے دم تک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو۔ اور ہم نے عبادت کو کیا کر دیا؟ محدود کر دیا۔ ہم نے عبادت کو محدود کر دیا جمعہ سے جمعہ تک، ہم نے عبادت کو محدود کر دیا وقت ملنے کے بعد، ہم نے عبادت کو محدود کر دیا رمضان تک۔ میرے محترم مسلمان دوستو، صحابہ رسول نے پوچھا کہ مجھے جنت چاہیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اگر جنت چاہیے تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اللہ تعالیٰ کی عبادت اس حال میں کرو کہ تمہاری زندگی کے آس پاس بھی شرک بھٹکنے نہ پائے۔ اگر تم اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی کرو اور تمہاری زندگی میں شرک کا داخلہ بھی ہے تو کان کھول کر سن لو، انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواه النار وما للظالمین من انصار، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے مشرکوں کے اوپر جنت کو حرام قرار دے دیا ہے۔ میرے مسلمان دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے کیا کہا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو تو اللہ تعالیٰ تمہیں جنت دے گا۔ دوسرا نسخہ آپ نے کیا بتایا کہ وہ تقیم الصلاۃ، کہ تم نماز قائم کرو، نماز قائم کرو تبھی جا کر تمہیں جنت ملنے والی ہے۔ ایک حدیث اور اسی میں آپ کو بیان کر دوں، صحیح مسلم کی روایت ہے، ربیعہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شاگرد ہوا کرتے تھے، آپ کے خادم ہوا کرتے تھے، آپ ہی کے گھر میں سو جایا کرتے تھے۔ ایک دن کی بات ہے کہ ربیعہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے وضو کا پانی لایا۔ وضو کا جب پانی لایا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ربیعہ بن کعب سے کہا کہ ربیعہ مانگو، اگر تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہے تو مانگو۔ چنانچہ ربیعہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ جنت میں داخلہ چاہتا ہوں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انی مراہتک فی جنت، کہ بے شک میں آپ کے ساتھ جنت میں داخلہ چاہتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ ٹھیک ہے میں تمہیں جنت میں لے کے جاؤں گا۔ آج کل کے بہت سے مسلمان جو رب کی عبادت سے دور ہیں، جو توحید سے دور ہیں، بزرگان دین کی دامن کو پکڑ کر اور مچل کر جنت میں داخلے کی سپنے دیکھ رہے ہیں، ایسے مشرک مسلمانوں کے لیے سبق ہے۔ آمنہ کے لال، دو جہان کے سردار، امام الانبیاء، خاتم النبیین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، میں آپ کے ساتھ جنت چاہتا ہوں، آپ کی رفاقت چاہتا ہوں، یعنی آپ تو جنت میں اعلیٰ مقام پہ رہیں گے، بس مجھے کسی نہ کسی طرح سے جنت میں داخلہ مل جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، جنت نہیں، اس کے علاوہ کچھ اور چاہو۔ تو انہوں نے کہا نہیں مجھے تو جنت ہی چاہیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَعِنِّي عَلَىٰ نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، اے ربیعہ اگر جنت چاہنا چاہتے ہو تو زیادہ سے زیادہ سجدہ کر کے میری مدد کرو۔ کیا مطلب اس کا کہ میں جنت کا مالک نہیں ہوں، میں جنت کا ٹھیکیدار نہیں ہوں، مجھ سے تو دنیا کی کوئی چیز مانگو تو میں تمہیں دے دوں۔ تمہارا سوال جنت کے بارے میں ہے تو جنت کا مالک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے۔
میرے مسلمان دوستو، آج مسلمان رب تعالیٰ کی عبادت و بندگی سے دور ہیں، آج مسلمان نماز سے دور ہیں اور جنت کے سپنے دیکھ رہے ہیں۔ آگے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم زکات ادا کرو، اسی طرح سے رمضان کے روزے رکھا کرو۔ چنانچہ اس شخص نے ان تمام باتوں کو غور سے سنا کہ اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، نماز ادا کرو، زکات ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو۔ اس کے بعد انہوں نے جب ان تمام باتوں کو غور سے سنا تو فرمایا کہ والذی نفسی بیدی لا ازید علی ھذا، اللہ تعالیٰ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے داخلے کے جو نسخے مجھے بتلائے ہیں انہی نسخوں پر عمل کروں گا، اس سے زیادہ کچھ نہیں کروں گا۔ فلما واللہ، جب وہ شخص یہ عزم مصمم کے ساتھ کہ نبی کے فرمان کے مطابق ان اعمال کو انجام دوں گا، اس سے زیادہ کچھ نہیں کروں گا، چلنے لگے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے طرف، اس دیہاتی کے طرف جو اب یہ بھی جنت کا راستہ پوچھنے آیا تھا، جنت کے اعمال پوچھنے آیا تھا، آپ نے اس شخص کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا من سرہ ان ینظر الی رجل من اہل الجنہ فلینظر الی ھذا، اے لوگوں اگر کسی کو دنیا کے اندر کوئی جنتی آدمی دیکھنے کی خواہش ہو تو وہ اس شخص کو دیکھ لے جو ابھی بھی واپس جا رہا ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس شخص کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے اندر خوشخبری دی، بشارت دی کہ یہ شخص جنتی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اس نے اللہ تعالیٰ کی عبادت و بندگی کے لیے عزم مصمم کر لیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ کہا تھا اسی تک اپنے آپ کو محدود کر لیا کہ میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کروں گا۔ آج مسلمانوں کو دیکھ لیجیے، عبادت اپنے طور پہ، شادی بیاہ اپنے طور پہ، تجارت اپنے طور پہ، شریعت سے ہٹ کر تمام کام مسلمانوں نے کرنا شروع کر دیا۔ معلوم ہے کہ نبی کا فرمان یہ ہے، نہیں ہمارے سماج کا ماحول یہ ہے، نبی کا فرمان یہ ہے، ہمارے دستور یہ ہے، نبی کا فرمان یہ ہے، ہمارا چال چلنے ایسا ہے۔ کان کھول کر سن لے، نبی کی مخالفت کرنے والا کبھی بھی جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکتا، کیونکہ نبی کی مخالفت کرنے والا، آپ نے فرما دیا دوسرے نمبر پہ جو میں نے پوائنٹ بیان کیا اس کو سامنے رکھیں کہ نبی کے فرمان نہ فرمانی کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اب آئیے دو تین پوائنٹ اور خصوصی طور پر میں اپنی ماں اور بہنوں کی نظر کر دوں کہ مائیں اور بہنیں خصوصی طور پہ اگر آپ جنت حاصل کرنا چاہتی ہیں تو دو یا تین پوائنٹ میں آپ کے سامنے بیان کروں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا صلت المرأة خمسها، عورتیں غور سے سنیں کہ جب کوئی عورت 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھے، وہ صامت شہرها اور رمضان کے روزے رکھے، وحفظت فرجها اور اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرے، واطاعت زوجها اور اپنے شوہر کی اطاعت و فرمانبرداری کرے، تو ایسی عورت سے کہا جائے گا کہ جنت کے جس دروازے سے تم چاہو جنت کے اندر داخل ہو جاؤ۔ کیا مطلب اس کا؟ کہ پہلی چیز یہ 5 وقت کی نماز پڑھنے والی عورت، رمضان کے روزے رکھنے والی عورت، اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرنے والی عورت، اپنے شوہر کی اطاعت و فرمانبرداری کرنے والی عورت خوش نصیب ہے، اور اتنی خوش نصیب ہے، اتنی خوش نصیب ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اگر ان 4 اعمال کو انجام دیتے ہو کہ 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھتی ہو، رمضان کے روزے رکھو، اسی طرح سے اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرو اور اپنے شوہر کی اطاعت و فرمانبرداری کرو، تو رب تعالیٰ تمہارے لیے جنت کا پروانہ دے دے گا، جنت کی سرٹیفکیٹ دے دے گا کہ جنت کے جس دروازے سے چاہو تم داخل ہو جاؤ۔ لیکن میرے ماؤں بہنوں، ان 4 صفتوں کو، ان 4 خصلتوں کو ہم اپنے اندر پیدا کریں۔ اسی طرح سے ایک مرتبہ حسین بن محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میری پھوپھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کسی کام سے آئی، جب وہ کام سے فارغ ہو گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میری پھوپھی سے کہا کہ تمہارا شوہر زندہ ہے؟ تو میری پھوپھی نے کہا کہ ہاں میرا شوہر زندہ ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم اس کی خدمت کرتی ہو کہ نہیں کرتی ہو؟ میری بہن اور بہنیں غور سے سنیں کہ شوہر کی خدمت آپ پر واجب ہے، اور شوہر کی فرمانبرداری اور ان کی خدمت کا صلہ جنت ہے۔ تو آپ نے اس عورت سے کہا کہ تمہارا
کہ تم ان کی اطاعت و فرما برداری کرتی ہو کہ نہیں کرتی ہو، ان کی خدمت کرتی ہو کہ نہیں کرتی ہو؟ انہوں نے کہا کوئی خاص نہیں، میں ان کی خدمت کرتی رہتی ہوں، بس جب میں تھک جاتی ہوں، عاجز آ جاتی ہوں تو چھوڑ دیتی ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خبردار غور سے سنو، فإنما هو جنتوں کے مناروں کے کہ تمہارا شوہر ہی تمہارے لیے جنت ہے، تمہارے شوہر ہی تمہارے لیے جہنم ہے۔ کیا مطلب اس کا؟ کہ شوہر کی اطاعت و فرما برداری کرو تو تمہارے لیے جنت، شوہر کی نافرمانی کرو تو تمہارے لیے جہنم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب جہنم کا سیر کرایا گیا تو آپ نے جہنم کے اندر ڈھیر ساری عورتوں کو دیکھا، بہت ساری عورتوں کو دیکھا، اور آپ نے اس کے بعد عورتوں میں آ کر اعلان کیا کہ عورتوں تم سب سے زیادہ اپنے شوہر کی ناشکری کی وجہ سے جہنم میں جانے والی ہو، کہ ایک شوہر خون پسینہ ایک کر کے کھیت کھلیان میں بازاروں میں محنت و مشقت کر کے تمہارے سارے اخراجات کو اٹھاتا ہے، اور کبھی اگر تم میں ہو جائے تو تم اس کی سارے احسانات بھلا دیتی ہو اور کہتی ہو کہ میں نے تو کبھی اس کی زندگی کو اچھائی پایا ہی نہیں۔ لہذا شوہر کی اطاعت و فرما برداری عورتوں پر واجب ہے۔ اور بھی بہت سارے پوائنٹ ہیں۔ اب ایک چیز اور میں آپ کو بتاؤں کہ بہت سارے نکات ہیں۔ یتیموں کی حفاظت کرنا یہ بھی جنت میں جانے کی سیڑھی ہے۔ بیٹیوں کی پرورش کرنا یہ بھی جنت میں جانے کی ایک سیڑھی ہے۔ خدمت خلق، اللہ تعالیٰ نے بہت سارے مخلوقات کو پیدا کیے ہیں، ان کی خدمت کرنا یہ بھی کیا ہے؟ جنت میں جانے کا سبب ہے۔ بخاری کی وہ حدیث بار بار سنتے ہیں کہ یہ شخص راستے میں سفر کر رہا تھا، سفر کرتے کرتے اس نے ایک کنویں کے پاس ٹھہرا، کنویں سے پانی نکالا، اس نے پانی دیا اور اپنی پیاس بجھائی۔ دیکھا کہ ایک پیاسا کتا پیاس سے نڈھال ہے، تڑپ رہا ہے اور اپنی پیاس بجھانے کے لیے گیلی مٹی کو چاٹ رہا ہے۔ اس شخص نے محسوس کیا کہ میں ابھی کچھ دیر پہلے پانی سے پینے سے پہلے کس طرح پریشان آتا، پیاس سے تڑپ رہا تھا، پانی پینے کے بعد مجھے سکون ملا، یہ کتا بھی پیاسا ہے، پیاس کی وجہ سے یہ تڑپ رہا ہے، کیوں نہ میں اس کی پیاس بجھاؤں۔ دوبارہ کنویں کے اندر اترا اور اپنے موزے سے، چمڑے کے موزے جو پرانے زمانے میں ہوا کرتے تھے، اس موزے سے اس نے پانی نکالا اور کیا کیا کہ کتے کو پانی پلایا۔ کوئی دنیا والا دیکھ نہیں رہا تھا اور کتے سے اس کو کسی وفاداری کی بھی امید نہیں تھی یا کوئی مطلب اس کو نہیں نکالنا تھا۔ خلوص تھا دل کے اندر، خدمت خلق کا جذبہ تھا۔ چنانچہ دنیا والوں نے نہیں دیکھا لیکن عرش والے نے دیکھا کہ میرا یہ بندہ کس قدر میرے مخلوق پر رحم کرنے والا ہے، اس کی پیاس بجھانے کے لیے دوبارہ اس کنویں کے اندر اترا اور پانی نکال کر میرے مخلوق کو پلایا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے سارے گناہ معاف کر کے اس کو کیا کیا؟ جنت کے اندر داخل کر دیا۔ میرے محترم مسلمان دوستو، راجستھان کے اندر پانی کی قلت ہے، راجستھان کے اندر پانی کی کمی ہے، خصوصی طور پر یہ گرمی کا موسم چل رہا ہے اور اس رمضان کے مہینے میں ہم محسوس کر سکتے ہیں کہ دوپہر ظہر کے بعد خصوصی طور پہ عصر کے بعد ہماری حالت یہ ہو جاتی ہے کہ ہم بولنا بھی چاہیں تو لفظ ساتھ نہیں دیتے، ہوش بن جاتے ہیں پیاس کی شدت کی وجہ سے۔ ایسے موقع پہ بہت سے بے زبان جانور، چاہے وہ کتے ہو، چاہے وہ بلی ہو، چاہے گائے بیل ہو یا خصوصی طور پہ پرندے ہو، ان پرندوں کے لیے ہمیں پانی کا انتظام کرنا چاہیے۔ غیر مسلموں کے محلوں کے اندر اس کا انتظام دیکھا جاتا ہے جو کہ اسلام کی تعلیم ہے، لیکن مسلمانوں کے محلوں کے اندر یا مسلمان گھروں کے اندر اس چیز کا اہتمام نہیں ہوتا۔ میری مائیں بہنیں اور خصوصی طور پہ چھوٹے بچے اس چیز کا اہتمام کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہترین صدقہ جو ہے پانی کا صدقہ ہے۔ آج اس مجلس میں ہم نے بہت ساری تقریریں سنی، کس پہ عمل کریں نہ کریں، اس پہ ضرور عمل کریں گرمی کے موسم میں کہ دیکھیے کہ اس شخص نے کتے کو پانی پلایا، کتا کے نجس جانور ہے، کتا کی ناپاک جانور ہے، لیکن اس کتے کو پانی پلایا تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ اس کی وجہ سے اس کو جنت میں داخل کر دیا۔ اسی طرح سے ایک روایت اور میں آپ کے سامنے پیش کروں کہ ایک شخص راستے سے گزر رہا تھا، گزرتے ہوئے راستے میں دیکھا کہ ایک درخت ہے، اس کے ٹہنی روڈ کی طرف، سڑک کی طرف آ گیا ہے، اس نے
किया कि आने जाने वालों को परेशानी हो रही होगी, चुनाव उस टहनी को काट कर उसने रास्ते से हटा दिया। अल्लाह ताला उसकी इस अमल की वजह से उसको जन्नत के अंदर दाखिल कर दिया। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ईमान की 70 से ज्यादा शाखें हैं। अब्दुल हक़ूल ला इलाहा इल्लल्लाह, उन 70 से ज्यादा शाखों में सबसे बेहतरीन ईमान का जो हिस्सा है वो है इंसान का जुबान से ला इलाहा इल्लल्लाह कहना, व अरहा ईमान अला तरीक़, और ईमान का जो सबसे छोटा जुज़ है वो ये है कि रास्ते से तकलीफ के चीजों को हटाना। इस हदीस को सामने रखते हुए मैं आप सबके सामने ये जो मोहल्ले के अंदर लोग हैं, सुबह उठते ही बाल्टी में भर के, टोकरी में भर के अपने घर के सारी गंदगी ले जाके मदरसे के पास फेंक के आ जाते हैं। आपने अपनी घर की गंदगी घर से बाहर फेंक दिया, ले जाकर आपने मदरसे के सामने डाल दिया। अब उस रोड से लोग कब्रिस्तान की तरफ जा रहे हैं, नदी की तरफ जा रहे हैं, और तो और कि उस गेट के अंदर पहली और दूसरी जमात के बच्चे बैठते हैं। इतनी बदबू आती है, इतनी बदबू आती है कि बैठना दुश्वार हो जाता है। तो मेरी माएं बहनें, आप अपने घरों की सफाई करें, अल्लाह आपको सफाई सुथराई की तौफीक दे, लेकिन अपने घर की गंदगी ले जाकर अगर आप किसी के घर के सामने डाल दें, किसी रास्ते में डाल दें, तो ये लानत वाली चीज है, अल्लाह ताला की रहमत से दूर होने वाली चीज है। इसलिए मेरे मुहतरम दोस्तों, हम साफ सफाई का ध्यान रखें, रास्ते में तकलीफ के चीजों को कहीं भी कभी भी ना फैलाएं। और ये हदीस में आप करता चलो ताकि लोग इसका एहतराम करें कि हम जब वजू बनाए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस शख्स की वजू नहीं जिसने वजू से पहले बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ा। सारे लोग, मर्द औरत, छोटे बड़े, इसको गौर से सुने। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस शख्स की वजू नहीं जिसने वजू से पहले बिस्मिल्लाह नहीं कहा। वजू से पहले सिर्फ बिस्मिल्लाह कहना है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहीं कहना है। अब आपके मन में सवाल आएगा कि पूरे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ ले तो क्या फर्क पड़ जाएगा? फर्क ये पड़ेगा कि हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ बिस्मिल्लाह पढ़ने का हुक्म दिया। और वज़ू के बाद की जो दुआ है उसकी इतनी फजीलत है, आखिर में ये बयान करूंगा आपको ताकि हम सब इसका एहतराम करें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स बेहतरीन तरीके से वज़ू करे और वज़ू करने के बाद ये दुआ पढ़े, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, तो अल्लाह ताला बेहतरीन तरीके से वज़ू करने की वजह से और वज़ू करने के बाद अल्लाह ताला की तौहीद और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत की गवाही देने की वजह से उस बंदे से इस कदर खुश होता है, इस कदर खुश होता है कि जन्नत के 8 दरवाजे उसके लिए खोल देता है कि जाओ जिस दरवाजे से चाहो जन्नत में दाखिल हो जाओ। लिहाजा हम वज़ू के बाद, वज़ू की बाद भी जो दुआ है उसका इत्माम जरूर करें। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इंशाअल्लाह अज़ीज़ उन्वान मुझे दिया गया था जन्नत और जहन्नम का बयान इंशाअल्लाह 27 की रात को होगी। अल्लाह ताला हम सब की बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। या रब्बल आलमीन। माशाअल्लाह जज़ाकल्लाह। शेख मोहतरम ने